آج پاکستان سے ایک بہت ہی افسوسناک خبر آئی ہے کہ پاکستان کے ایک مشہور مایہ ناز ڈاکٹر شیخ محمود صاحب کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر محمود صاحب اتنے اچھے اور اتنے بڑے ڈاکٹر تھے کہ اس کے پائے کا ڈاکٹر پاکستان میں بہت کم تھے، اور اس سے بڑھ کر وہ ایک بہت اچھے انسان تھے، انسان دوست آدمی تھا۔ یار یہ کوئی انسانیت کی خدمت کر رہے ہو آپ لوگ، جس نے بھی اس کو قتل کے اس کے پیچھے سیاسی ملا ہے۔ ملا پاکستان میں بھی اچھے بھی ہیں، لیکن جو سیاسی ملا ہے یہ بہت خطرناک ہے، یہ ملک کو بھی تباہ کر رہا ہے اور اسلام کو بھی تباہ کر رہا ہے۔ ان سے درخواست ہے کہ یار اپیل کرتا ہوں میں کہ بس کرو، بہت ہو گیا، کہ کب تک یہ فرقے کے لوگوں کو آپ ایسے ہی شہید کرتے رہیں گے، اور کرتے بھی ان لوگوں کو ہو جو اب ان کا نقصان جو ہوتا ہی ہوتا ہے، جو ملک کا نقصان آپ کرتے۔ قومی ورثہ ہے یہ لوگ، قومی اتنے قابل لوگوں کو کیا کر رہے ہو یار؟ کوئی خدا کا خوف کرو، کوئی خدا سے ڈرو۔ آپ نے بھی مرنا ہے، موت آپ کو بھی آنے، اور آخر میں ایک حساب کتاب ہونا ہے۔ آپ یہ کیسے سوچ رہے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ یہ کافر ہے یہ مسلمان ہے؟ یہ خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے کہ وہ جانتا ہے دلوں کے بھید کہ کون کافر ہے اور کون مسلمان ہے۔ آپ لوگ سیاست کر رہے ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بڑا دکھ کی اور بڑا افسوسناک خبر ہے، بڑا دکھ ہوا ہے۔ ایک قابل ہے، ایک اچھا انسان اور دنیا سے چلا گیا، صرف ایک سیاست کی بھیڑ، پاکستانی سیاست کی بھیڑ چڑھ گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، انشاءاللہ ضرور دے گا کہ وہ ایک نیک اور اچھا انسان تھا، انسان کی خدمت کرتے ہوئے دنیا سے گیا۔ ہاں جی، جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ وہاں پہ ایک ڈاکٹر تھے، انہوں نے مذہبی انتہا پسندوں نے موت کی گھاٹ اتار دیا ہے۔ یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور یہ واقعہ پہ در پہ ہو رہے ہیں۔ یہ تو حکومت وقت کو بھی چاہیے ایکشن لے، ایسے انتہا پسندوں پر آئینی ہاتھ ڈالا جائے۔ یہاں پہ بھی دیکھیں انتہا پسند ہوتے ہیں کہ کس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ تو وہ یہ انتہا پسند بھی بلیک میلر ہی ہیں، یہ ملک کے نقصان کے ساتھ ساتھ ملک کی بدنامی کا بھی باعث بن رہے ہیں، اور ملک کو کمزور بھی کر رہے ہیں۔ جو آپ نے بات کی میں اس سے متفق ہوں۔ ابھی مجھے یہ نہیں آپ نے بتایا کہ کس شہر میں ڈاکٹر تھے وہ؟ سرگودا کے اچھا، سرگودا میں۔ تو یہ بڑی ظلم والی بات ہے۔ چاہیے یہ کہ ہم دنیا کے لیے روتے ہیں، یہاں پہ فلسطینیوں کے لیے رو رہے ہیں، کشمیریوں کے لیے رو رہے ہیں، اور بہنی وہی عمل ہم گھر میں کر رہے ہیں کہ مذہبی اختلافات کو بنیاد بنا کر، عقیدوں کے اختلاف کو بنیاد بنا کر ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ بلوچستان میں کیا ہے، بسیں روک کے آئی ڈی کارڈ دیکھ کے پنجاب سے ہیں، اور اس کا تعلق مخصوص فرقے سے ہے، اور اپنا ان کو جان سے مار دیا جاتا ہے۔ تو یہ بیماری بڑی پھیلتی جا رہی ہے، حکومت کو سوچنا چاہیے، اور ایسے انتہا پسند جو نام نہاد مذہبی جماعتیں ان پہ آئینی ہاتھ ڈالنا چاہیے۔ یہ ملک کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ابھی یہ جنگ کا جو واقعہ ہوا ہے، اس میں ایک پاکستانی تھا، اور پورے قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا کہ کامران پاکستانی ہے۔ یہ بھول جانا چاہیے کہ کیا کیا ہم یہاں جرمنی رہنا، کبھی کسی نے پوچھے نہیں تم کون ہو، تم کیا ہو، کبھی سوال ہی نہیں ہوا۔ یہ جرمن میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ ایک گولڈ میڈلسٹ تھی، کافی پرانی بات ہے، 14-15 سال پہلے کی بات ہے، اولمپک میں اس نے گولڈ میڈل جیتا تھا۔ سوئمنگ کی وہ ماہر تھی، تیراک تھی عورت، تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس کی نا ویڈیو ٹی وی پہ چلی، اس دور میں نا پروگرام اس پہ چلا تھا۔ تو ان لوگوں نے سوال کرنے والے نے اس کے گاؤں گئے، گاؤں میں سوالات کیے لوگوں سے، تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ آپ لوگوں کو یہ نہیں محسوس ہوتا کہ یہ جو کنورٹ ہو گئی کرسچن سے مسلم، تو آپ کیا سمجھتے ہو؟ آپ لوگوں کو دکھ یا کوئی ایسی فرق تفریق کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں اس سے کیا ہے، اس کا اپنا عقیدہ کو جو مرضی کرے، لیکن ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے شہر کی ہے، ہمارے گاؤں کی ہے، ہمارے ملک کی ہے۔ تو زندہ قومیں ایسی ہوتی ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے کہ آپ اگر یہ آپ نے بھی بات کی نا تفریق کی، یا وہ دوسرے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا تھا شخص، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں مسلمانوں کی، جتنے بڑے جابر بن جہان غازی، جتنے بڑے بڑے سائنسدان ہوئے ہیں، ان کے ساتھ وقت کے حکمرانوں نے اور لوگوں نے کتنا بدترین سلوک کیا۔ بعد میں ان کو ہیرو بنایا گیا۔ ان لوگوں کی کتابیں ابھی تک میڈیکل میں پڑھائی جاتی ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ان کی زندگی میں کتنا سلوک کیا گیا، کتنا بدترین سلوک کیا گیا۔ تو یہ ہم تو اس سوچ کے شاید
یہ وارث چلے چلے آ رہے ہیں, ابھی تک سمجھے نہیں ہے کیا کیا ہم نے ڈاکٹر عبد القدیر کے ساتھ, کیا کیا ہم نے. ظلم. اچھا, جنہوں نے 1965 کی جنگ کے جو ہیرو تھے, جنرل اختر ملک, جنرل عبداللہ, ان کیا ہم نئی نسل تو ان کے نام بھی نہیں جانتی, کیا سلوک کیا ہم نے ان کے ساتھ, ایم اے عالم کے ساتھ کیا سلوک کیا. تو یہ ہے کہ یہ ہماری قوم کی شاید نیچر ہے. تو بڑا دکھ ہوا جو آپ نے سنایا, یہ ہر دکھ جو ہر ہفتے ایک نیا بوجھ سینے پہ پڑتا ہے. تو نعیم صاحب نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے دکھ کا اظہار کر سکیں, اور ہم دعا گو ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ پاکستان کو قائد کا پاکستان بنائیں گے, جس میں تمام مکتبہ فکر کے لوگ آسانی سے, آزادی سے اور خوشی سے مل جل کے رہ سکے. پاکستان زندہ